السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، خان صاحب کو آخر کار اس بات کا احساس ہو گیا کہ اسمبلی میں واپس جانا چاہیے۔ گزشتہ روز خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور اس میں انہوں نے اسمبلی واپسی کے حوالے سے خواہش ظاہر کی ہے۔ حکومت نے تو اس کو بہت بڑا یو ٹرن قرار دیا ہے، اور ہے بھی، کیونکہ اسمبلی میں خان صاحب مسلسل یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ایسی اسمبلی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسمبلیاں ایک طرف توڑے جا رہے ہیں، پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے، کے پی اسمبلی آج منگل ہے، آج انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی کے پی اسمبلی توڑنے کے لیے وزیر اعلیٰ گورنر کو اپنی ایڈوائز بھیجیں گے، لیکن وہ بھی کنفیوژن وہاں پہ بھی موجود ہے، کیونکہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا جو صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں اختلافات سامنے آئے ہیں اسمبلی توڑنے کے حوالے سے۔ پرویز خٹک اور کچھ لوگوں نے آج اسمبلی کی تحلیل کی جو ایڈوائز ہے بھیجنے کی مخالفت کی ہے، اور وہ پھر 90 دن کا کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اتنے دن نگران سیٹ اپ کے لیے چاہیے ہوں گے، اور اتنے دن میں الیکشن کرانے ہوں گے، تو رمضان میں الیکشن ہوگا، تو رمضان میں ٹرن آؤٹ کم ہوگا، اس لیے رمضان کے بعد الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ پرویز خٹک اور ان لوگوں کی کیلکولیشن ہے۔ اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی رمضان میں بھی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت اچھا خاصا ہوگا، لیکن کراچی میں جو حال ہوا ہے، حیدرآباد میں جو حال ہوا ہے، باقی اضلاع جو ہیں سندھ کے، وہاں پہ جو حال ہوا ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو وہاں پہ تو دھو دیا ہے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو۔ تو اس انتخاب کو، کراچی کے انتخاب کو جنرل الیکشن کے ساتھ لوگ لنک کر رہے ہیں، تجزیہ نگار۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کا ٹرینڈ کس طرف ہے۔ خان صاحب کی یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ بھی کام نہیں آئی جو صحافی نے ہاتھوں میں اٹھائے دکھا رہے تھے، اور لوگ تو تبصرے کر رہے ہیں کہ بھائی کھبی ٹانگ جو ہیں باندھ کے گھوم رہے ہیں، کبھی سجی ٹانگ باندھ کے گھوم رہے ہیں، تو کون سی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں، یہ بھی لوگ اس پہ بھی بڑے تبصرے کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو بہرحال یہ سندھ کے انتخابات، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنظیم سندھ میں کمزور تھی، اس وجہ سے اچھا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا، جماعت اسلامی نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے۔ تو بہرحال سندھ میں خان صاحب کو پیپلز پارٹی نے، جماعت اسلامی نے دھو دیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آئی ہے پی ٹی آئی، دوسرے پہ جماعت اسلامی آئی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ایم کیو ایم انتخاب لڑتی تو پی ٹی آئی چوتھے نمبر پہ آتی، تیسرے نمبر پر ایم کیو ایم آ جاتی، ہو سکتا ہے۔ لیکن سندھ میں برا حال ہوا ہے خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا۔ تو عام انتخابات میں بھی حکومتی جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں، کلیم کر رہی ہیں یا پیشگوئی کر رہی ہیں کہ عام انتخابات میں بھی پورے ملک میں خان صاحب کے جماعت کے ساتھ یہی ہونا ہے جو کراچی میں ہوا ہے، جو حیدرآباد میں ہوا ہے، جو باقی اضلاع میں ہوا ہے۔ تو بہرحال میں آتا ہوں اسمبلی میں واپسی پہ، کہ ان کو عدالتیں کہتی رہی، ان کو ہائی کورٹ اسلام آباد کہتی رہی، چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے اطہر من اللہ، وہ مسلسل پی ٹی آئی کو کہتے رہے کہ بھائی اسمبلی جاؤ، اسمبلی جاؤ۔ حکومت ان کو دعوتیں دیتی رہی کہ آؤ اسمبلی میں اپنا رول پلے کرو۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اس وقت کے جو تھے، وہ ان کو کہتے رہے کہ بھائی عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے 5 سال کے لیے، تو آپ عوام کا حق جا کے ادا کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ لیکن یہ کہتے رہے نہیں جی اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے۔ استعفے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، استعفے منظور کچھ لوگوں کے ہوئے، تو اس کے خلاف بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی منظور کر لیے انہوں نے تو، اور جن کے کچھ نے تو خود عدالتوں سے جا کے رجوع کیا کہ بھائی ہمارا استعفیٰ منظور نہ کرائیں، کیونکہ ہم نے استعفیٰ مرضی سے نہیں دیا، خوشی سے نہیں دیا، زبردستی لیا گیا ہے۔ شکور شاد کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو جن لوگوں کے استعفے منظور ہو رہے ہیں تو اس کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے، اور پھر استعفے منظور نہیں ہوتے تو اس کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ نہ سردی میں خوش نہ گرمی میں خوش پی ٹی آئی عدالتوں سے دونوں صورتوں میں رجوع کر رہے ہیں کہ بھائی اسپیکر کو کہیں کہ استعفے منظور کرے ہمارے، اور پھر دوسری درخواست دے دیتے ہیں کہ جی اسپیکر نے تو منظور کر لیے، نہیں منظور ہونے چاہیے۔
تو جانا ہے نہیں جانا ہے اسمبلی واپس، اس پہ پی ٹی آئی کی پالیسی کنفیوز رہی ہے۔ خان صاحب ویسے بھی کنفیوز ہیں خود بھی، اور ان کی سیاست بھی کنفیوز، تو کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی ہاں کبھی نہ والا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے، ابھی تک یہ جاری رہا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک طرف وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ کی باتیں ہو رہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، یا صدر مملکت کہیں گے وزیر اعظم کو، اور اسمبلیاں دوسری طرف توڑے جا رہے ہیں۔ 2 اسمبلیاں ایک توڑ چکے ہیں پنجاب کی، اب کے پی کے کی صوبائی اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے میں اعلان یہ بھی کر رہے ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کیونکہ قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو پھر نگران سیٹ اپ کا معاملہ جو ہے اس میں ہمیں نقصان ہوگا۔ حکومت راجہ ریاض کو، حکومت نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، تو راجہ ریاض کے ساتھ مل کے، یعنی ملی بھگت کر کے راجہ ریاض کی حکومت جو ہے نگران سیٹ اپ لائے گی، اس میں ہمیں نقصان ہوگا، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے اسمبلیوں میں واپس جانا چاہیے، اور حکومت نے، رانا ثناءاللہ نے، قمر زمان قاہرہ نے، شیری رحمان نے، فیصل کریم کنڈی نے، جو حکومتی ترجمان ہیں سمجھیں، انہوں نے، یا سیاسی جماعتوں کے جو اہم رہنما کرتا دھرتا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو اس فیصلے کو یا اس خواہش کو عمران خان کی جو ہے اسمبلیوں میں واپسی کی، اس کو ایک تو ویلکم بھی کیا ہے اور یو ٹرن بھی قرار دیا ہے کہ بھائی ہم ویلکم کرتے ہیں، خان صاحب اگر یو ٹرن لیتے ہیں، ہمیشہ لیتے رہے ہیں یو ٹرن، ابھی بھی یو ٹرن لیتے ہیں اسمبلیوں میں جانے کے لیے، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، آ جائیں یو ٹرن لے کے اسمبلیوں میں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، خان صاحب اسمبلیوں میں واپس جائیں گے تو ہوگا کیا؟ یقیناً اسمبلی چلتی رہے گی۔ خان صاحب اسی لیے اسمبلیوں میں واپس آ رہے ہیں کیونکہ اسمبلیوں میں خان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ جو اپریل میں انتخابات کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپریل میں انتخابات ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپریل میں انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ نون لیگ اشارہ دے چکی ہے کہ بھائی انتخابات اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو ہونے دیں، ہم تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی اسمبلیاں توڑنے کے باوجود وقت سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وقت سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات ہوں گے ستمبر اکتوبر میں، جب اسمبلی کی مدت پوری ہوگی، اگست کے بعد ہوں گے، اگست کے بعد، یعنی ستمبر اکتوبر اگست میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جون جولائی میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے، جو کیلکولیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ مردم شماری کا معاملہ ہے۔ ایک تو حسن اقبال نے نشاندہی کی ہے کہ سی سی آئی جو ہوئی تھی 2018 میں، اس وقت یہ طے ہوا تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 2018 کے انتخابات اسی جو مردم شماری ہوئی تھی اس وقت، اس کے تحت ہونے چاہیے، اور جو اگلے انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ تو مردم شماری ابھی چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن اس کو بھی دیکھ رہا ہے، مردم شماری ہوگی، حلقہ بندیاں ہوں گی، صرف نگران سیٹ اپ تو کافی نہیں ہے نا کہ نگران سیٹ اپ ہو گیا یا اتفاق تو ہوگا نہیں۔ رات میری قمر زمان قاہرہ سے بڑی اچھی طویل نشست ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ پنجاب میں اتفاق ہونا ہے نگران سیٹ اپ کے لیے، اور نہ وفاق میں اتفاق ہونا ہے، تو یہ نتیجتاً یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا فائنل نگرانوں کا۔ تو صرف نگران کافی نہیں ہے، نگران وزیر اعلیٰ یا نگران وزرائے اعظم یا نگران کابینہ ہے، بلکہ نگرانوں کے ساتھ حلقہ بندیاں، مردم شماری، یہ بھی مراحل طے ہونے ہیں، اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ چاہے اسمبلیاں تحلیل بھی ہو جائیں تو انتخابات ڈیلے اس لیے ہو سکتے ہیں، یعنی ڈیلے مطلب وقت کے بعد تو نہیں کہہ رہا، ابھی اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں فرض کریں، پھر بھی انتخابات کے لیے یہ مراحل جو ہیں وہ طے کرنا مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے، وہ انتہائی ناگزیر ہیں، یہ قانونی سمجھے تقاضے ہیں، یہ طے شدہ معاملات ہیں۔ تو انتخابات تو اپنی مرضی اپنے وقت پر ہوں گے۔
تو خان صاحب جو انتخابات کبھی مارچ میں چاہتے ہیں کبھی فروری میں چاہتے تھے، وہ کم از کم خواب خان صاحب کا پورا نہیں ہو سکا۔ اب یو ٹرن یہ لیا ہے کہ جی قومی اسمبلی میں ہم واپس جائیں گے، نہیں تو راجہ ریاض کے ساتھ حکومت ملی بھگت کر کے نگران سیٹ اپ طے کرے گی اور ہمیں نقصان ہوگا۔ وہاں پہ کے پی اسمبلی میں پھر مزیدار سین یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی منگل کو وزیر اعلیٰ نے خود کہا تھا کہ میں ایڈوائس بھیجوں گا وزیر اعلیٰ گورنر کو اسمبلی توڑنے کی، اور آج پھر ایک اور خبر آئی ہے کہ جی آج صوبائی کابینہ کا کے پی کے کی صوبائی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے جس کی حتمی منظوری لی جائے گی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 20 بلٹ پروف گاڑیاں لی جائیں گی 20 اضلاع کے لیے، اور بلٹ پروف گاڑیوں کی بھی منظوری آج کے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں لی جائے گی۔ ایک طرف آپ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، ایڈوائز کرنے جا رہے ہیں آج، اور آج ہی پھر آپ صوبائی کابینہ کا اجلاس بھی کر رہے ہیں اور بلٹ پروف گاڑیوں کی بھی آپ منظوری دینے جا رہے ہیں۔ تو اختلافات الگ چل رہے ہیں کہ جی اختلافات، اندرونی اختلافات بھی چل رہے ہیں۔ صوبائی جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بہت ساروں نے مخالفت کی ہے کہ اسمبلی فی الحال نہ توڑی جائے۔ ادھر گورنر کے پی کے نے بھی فیصلہ اپنا جو آیا ہے سامنے ذرائع کے حوالے سے خبریں، کہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اب میں بھی وہی کردار ادا کروں گا جو گورنر پنجاب نے کیا، بلیغ الرحمان نے کیا، کہ اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط نہیں کروں گا، میں بھی اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ یہ میری نظر میں چاہے قانونی آئینی تقاضا بھی ہے، لیکن ایک جمہوریت کو وارا نہیں کھا رہا، جمہوری عمل کو وارا نہیں کھا رہا اسمبلی توڑنے والا عمل، اس لیے میں بھی دستخط نہیں کروں گا اور اسمبلی ٹوٹنے کا انتظار کروں گا 48 گھنٹے، اس کے بعد آٹومیٹک ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، لیکن میں بھی دستخط نہیں کروں گا۔ یہ گورنر کا فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں، آج صوبائی کابینہ کا بھی اجلاس ہے اور پھر آج سمری بھی بھیجنی ہے وزیر اعلیٰ نے گورنر کو اسمبلی توڑنے کی۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ جی اسمبلیوں میں قومی اسمبلی میں واپس بھی آنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں 1-2 دن میں صورتحال کلیئر ہوگی کہ پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔